اس کے بعد قرآن نے تیسری صفت کا تذکرہ کیا، حنیفہ۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، ایک طرف جھک جانا، کہ وہ شرک سے مائل ہو گئے تھے، شرک سے کنارہ کشی کر لی تھی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، بالکل اس کے خلاف چلتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کا ہر عمل عقیدہ توحید کے پر مشتمل تھا۔ تو یہاں پر دونوں صفتیں ان کی بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ وہ حنیف مائل تھے، یہ ایجابی ہے، اور سلبی صفت بھی بیان کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی توحید کی طرف مائل اور شرک سے مشرکین سے کنارہ کش، دونوں صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، چاہے وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ اس بات کی تاکید ہے کہ وہ توحید کے پر قائم تھے، کبھی بھی انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار نہیں کی، شرک سے بچے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو کوئی بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی مقام آئے، کہیں پر انہیں صبر کرنا پڑا، کہیں پر انہیں اللہ کی ذات اس کے فیصلوں کے پر یقین کرنا پڑا، یہ تمام چیزیں ان کی زندگی کے اندر آئی، لیکن انہوں نے کہیں کسی موڑ کے پر ذرہ شک نہیں کیا، بلکہ یقین کا، اعتماد کا مظاہرہ کیا کہ اللہ میرے ساتھ کر رہا ہے تو غلط نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بھی بچوں کو بھی آب و گیا میدان میں چھوڑا۔ آج جہاں پر کوئی لمحہ لاکھوں کے مجمع سے کم نہیں ہوتا ہے کعبۃ اللہ، ایک وقت تھا جب اللہ نے حکم دیا بے آب و گیا میدان تھا، کوئی نہیں تھا، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ درندہ ہے، نہ انسان ہے، اس وقت اللہ نے حکم دیا، چپ چاپ چھوڑا ہے۔ اب اللہ کا حکم آئے تو انسان کو ظاہری اسباب کے پر توجہ نہیں دینا ہے، کھائیں گے کیا، ان کی حفاظت کون کرے گا، ان کے دن و رات کیسے گزریں گے، رات کیسے بتائیں گے، دن کی چھاؤں کہاں سے نصیب ہوگی، نہیں، اللہ نے آرڈر دے دیا، چپ چاپ سرنڈر کرنا، یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد کنتو پرنتو نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں ویسا کیوں، وہاں صرف اپنے سر کو جھکا دینا، یہ بہت بڑا پیغام۔ جو اللہ کے حوالے کر دے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہوگا، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کے بنیں، اللہ کے ہو جائیں، مکمل یقین کرنے والے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے جھک جانے والے، اس کے بعد دیکھیں اللہ ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ کے مکمل ہوتے نہیں ہیں تو کہاں سے اس کی قدرت کے وہ کرشمے ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوں گے۔ وہ پہلے چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو جائے، جب وہ میرا ہو جائے گا تو پھر میں اس کی زندگی کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، کہیں پر اسے نقصان نہیں اٹھانے دوں گا۔ تو یہ بہت بڑا پیغام یہاں پر دیا گیا ہے۔